حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب سے کہا یا اللہ خلیل تیرا میں اور مخاطب تو نے آگ کو کیا. میں کہیں لے کے جاؤں گا آپ کو, لیکن میرے ساتھ چلتے جائیے گا. یا نارو کونی بردن, اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا. خلیل تیرا میں اور مخاطب تو آگ کو کر رہا ہے. تو مصیبت میں تھا تو مجھے پکارتا. کیونکہ جب کوئی محب پکارے, محبوب پکارے, تو عشق سچا ہو تو اس کی آواز میں بھی مزہ آتا ہے. ایوب علیہ السلام تکلیف میں رہتے تھے 24 گھنٹے. تو معلوم ہے وہ کیا کہتے ہیں جب کسی نے سوال کیا کہ تکلیف ہوتی تھی کا نہیں. 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ رب مجھے پوچھتا تھا ایوب تیرا کیا حال ہے, بس اس حال میں ہی سارا دن گزر جاتا تھا. تو دیکھیے نا, مشکل میں تو ابراہیم ہیں کہ کوئی بندہ بھی آپ کا وہاں چاہنے والا اس وقت کوئی نہیں, اٹھا کر آگ میں پھینک دیا. تو چاہیے تھا کہ پوچھتے ابراہیم کیا حال ہے. مشکل میں ہو یا اللہ خلیل میں تھا اور مخاطب آگ کو کیا. جواب آیا ابراہیم اس کو بھی تو تیری وجہ سے کیا نا, اس کو بھی تو تیری وجہ سے کیا. تو نہ ہوتا تو ہم اس کو کہاں کہتے. اور تیرا صدقہ تھا کہ تیری آگ ٹھنڈی ہوئی, ورنہ اگر تنہا میں آگ کو کہتا ٹھنڈی ہو جائے تو دنیا میں زندگی بھر کبھی آگ نہ جلتی. تو یہ جو تعلق جب برقرار ہوتا ہے نا تو زندگی سنور جاتی ہے. اب تعلق کریں تو کس سے کریں. اب ہم دنیا میں گھومنے لگے. ہم نے لوہے کو دیکھا, لوہے نے مقناطیس سے عشق کیا. اتنا عشق کیا کہ ہم مقناطیس کی محبت کو دیکھ کر لوہے سے اور لوہے کی کشش دیکھ کے اس کے ساتھ, کیا بات ہے بھائی. ہم نے ایک دفعہ تجربہ کرنا چاہا تو مقناطیس کے سامنے سونا رکھ دیا. بھائی سونا 18,000 20,000 ہو گیا ہے تولا, لیکن مجال ہے کہ مقناطیس اس کی طرف یا سونا اس کی طرف, کوئی کشش نہیں بیچ. ہم نے اس کے سامنے چاندی رکھی نہیں, کالا کلوٹا سا لوہا رکھا, دوڑتا ہوا گیا. لوگ کب پسند کرتے ہیں محبت کرنے والوں کو, لوہے کو پکڑ کے بھٹی میں ڈال دیا, آگ نے خوب گرم کیا, لوہار نے پکڑ کے مارا, مار کے سوئی بنا دیا, لوگوں نے پکڑ کے شیشے میں بند کر دیا. اب جب نیچے رکھا تو منہ سوئی کا ادھر ہی تھا جدھر مقناطیسی طاقتیں ہوتی ہیں, اسی سے تلاش کرتے ہو نا رستہ. تو منہ ادھر جدھر مقناطیسی طاقتیں. پر لوہے کو مقناطیس سے پیار کرنے کا صلہ کیا ملا. قیامت کے دن توک ڈالا جائے گا گلے میں لوہے کا, بھٹی میں گیا تو آگ بجھی نہیں بلکہ آگ نے اس کو جلا کے رکھ دیا. یہ ہیں ابراہیم علیہ السلام, اللہ سے پیار کرنے والے. آگ میں گئے تو آگ کو بجھا کے رکھ دیا ہے. پتہ یہ چلا کہ محبت, یہ تعلق کو کچھ اور مضبوط کرنا چاہیے. ہم نے ایک اور کو دیکھا, اس کا نام مچھلی ہے. اس کو اپنا محبوب 6 ڈائمنشن میں چاہیے, 3 میں نہیں 6 میں چاہیے. اس کے رائٹ میں, لیفٹ میں, اپر میں اور ڈاؤن میں, ہر طرف آگے اور پیچھے اس کا محبوب. پانی ضرور ہونا چاہیے, اگر پانی نہ ہو تو مچھلی تڑپ تڑپ کے جو ہے وہ جان دے دیتی ہے. تو 6 ڈائمنشن میں وہ اپنے محبوب کو طلب کرتی ہے. لیکن مچھلی کو پانی کے ساتھ پیار کرنے کا صلہ کیا ملا کہ ایک مرتبہ میں نے مچھلی کو پکڑا تو میرے ہاتھ سے بو آنے لگ گئی, اور مچھلی جس مارکیٹ میں جاتی ہے پوری مارکیٹ میں بدبو آنے لگ جاتی ہے. تو مچھلی نے پانی سے محبت کی تو جسم سے بدبو آنے لگ گئی. جس نے ہاتھ لگایا اس کے ہاتھ میں بھی بدبو آنے لگ گئی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے پیار کیا تو نبی جس رستے سے گزر جاتا تھا اس رنسوں سے خوشبوئیں آنے لگ جاتی تھی. تو صرف رستہ. اب ہم سوچنے لگے کہ محبت کریں تو کس سے کریں.
کیونکہ جو فانی فانی سے پیار کرتا ہے صلہ کچھ نہیں نکلتا. آپ آٹا پسوانے تو جاتے ہوگے, زندگی میں کبھی اتنا آٹا یاد نہیں آیا جتنا ان الیکشنوں میں آٹا یاد آیا ہے. آٹا ہمیں بھولتا ہی نہیں ہے, لیکن ہم چکی پہ گئے آٹا پسوانے کے لیے, ہم نے گندم کو ڈالا, گندم بڑی مشکل سے ملی. جب وہ چکی پہ گندم پسنے لگی تو ایک دن خیال آیا چکی والے کو کہ میں ذرا اپنی چکی کو پاٹوں کو صاف تو کر دوں. اس نے ایک پاٹ اٹھایا, اسے صاف کرنے لگا تو دیکھا کہ ایک جگہ پہ آٹا پڑا ہے اور ایک جگہ پہ گندم کے دانے پڑے ہیں. آٹا وہاں پڑا تھا جہاں پتھر کی گردش تھی, اور گندم وہاں پڑی تھی جہاں اس پتھر کو گھمانے والی کلی تھی. اب ہم سوچ میں پڑ گئے, یہ گندم جو آٹا بنی وہ گندم تھی جو دو پتھروں کے بیچ میں آ گئی, اور وہ گندم کے دانے بچ گئے جو ان دو پتھروں کو گھمانے والی کلی کے ساتھ لگ گئے. پتا چلا کہ جس کے ساتھ لگو اس کو مضبوط ہونا ضروری ہے تاکہ وہ تمہیں بچا دے. اب گندم کے دانے جو پتھروں کے بیچ میں آئے وہ آٹا بن گئے, جو کلی کے ساتھ لگے وہ بچ گئے. ہم سب ہیں فانی, خدا ہے باقی رہنے والا. تو جو خدا کے ساتھ لگے گا خدا بھی باقی ہے, وہ بھی بقا پہ چلا جائے گا. اب ہم عشق کرنے لگے, پر خدا سے عشق کریں تو کیسے کریں؟ مسئلہ تو طے ہو گیا کہ عشق کرو تو خدا سے کرو, کیونکہ وہ خود باقی ہے, تمہیں بھی بقا مل جائے گی. لیکن خدا سے عشق کیسے کریں؟ ہم تو عشق اس سے کرتے ہیں جس کی آنکھیں اچھی ہوں, ہم تو عشق اس سے کرتے ہیں کہ جس کے بال جو ہیں وہ سلکی ہوں, ہم تو عشق اس سے کرتے ہیں کہ جس کی چال اچھی ہو, ہم تو عشق اس سے کرتے ہیں کہ جس کا باڈی فگر بڑا اچھا ہو, ہم تو عشق اس سے کرتے ہیں جس کی آواز اچھی ہو. خدا تعالیٰ آنکھوں سے پاک ہے, خدا تعالیٰ ہاتھوں سے پاک ہے, خدا تعالیٰ باڈی سے پاک ہے, خدا تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے جیسی آواز سے پاک ہے, خدا تعالیٰ ان بالوں سے پاک ہے. تو یا اللہ پیار تو تجھ سے کرنا چاہیے, پر تجھ سے کریں کیسے؟ تو نظر ہی نہیں آتا. کہا چپ رہو, ایسا محبوب بھیجوں گا کہ جب آئے گا دیکھتے رہ جاؤ گے. اس سے پیار کرنا, مجھے ہی سے پیار کرنا ہوگا. اب ہمیں ایک مل گیا کہ ہم جس سے پیار کریں اس سے پیار کرنا, خدا سے پیار کرنا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, اس کی اطاعت خدا کی اطاعت. بلکہ اس کے نوکر بن جاؤ تو خدا کہتا ہے کہ تم میرے محبوب بن جاؤ گے. قل ان کنتم تحبون اللہ. لیکن مجھے گفتگو یہ نہیں کرنا, مجھے آگے جانا ہے. اب ہمیں عشق کرنا چاہیے. اب عشق کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت ہو اس کا ذکر بار بار ہوتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو تمہیں سمجھانے والی نہیں, میں تمہیں کہیں لے کے جاؤں گا, ٹائم کم ہے, مجھے گفتگو بہت زیادہ دینا ہے. تمہیں جب کسی سے پیار ہوتا ہے اٹھتے بیٹھتے اسی کا ذکر کرتے ہو, پھر تمہیں روٹی بھی خیال نہیں رہتا روٹی کا. ماں بولتی رہ جاتی ہے بیٹے روٹی کھا لو, امی مجھے بھوک نہیں. اچھا, حالانکہ یہ 3 ٹائم روٹی کھاتا تھا, اب اس کو بھوک نہیں ہے. کیوں؟ اب اس کے دماغ میں کسی کی محبت ہے, اب اس کا دھیان کسی اور طرف ہے, اب اس کو یہاں کا خیال نہیں ہے. دوستوں کے پاس بیٹھے گا, کبھی آواز کا ذکر کرے گا, کبھی کسی چیز کا ذکر کرے گا. تو تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے اور محبت ہے, اور محبت کرنا ضروری ہے, تو پھر حضور کا ذکر بھی ضروری ہے. اب آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی سچے مسلمان ہیں, بچہ پیدا ہو جائے تو میلاد, بچہ مر گیا تو میلاد, مکان بک گیا تو میلاد, مکان لے لیا تو میلاد, گاڑی مل گئی تو میلاد, ایکسیڈنٹ ہو گیا تو میلاد. میں سوچ میں پڑ گیا, یار ایک چیز ایک مرتبہ کرو نا. یہ کیا ہوا؟ گاڑی ٹھوکی تب بھی میلاد, گاڑی ملی تب بھی میلاد, بچہ پیدا ہوا تو میلاد, مکان مل گیا تو میلاد. تو سنیے, ایک صاحب کہنے لگے یہ تم بار بار میلاد کیوں مناتے ہو, یعنی نبی کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا تو آپ بار بار پانی کیوں پیتے ہیں؟ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ ایک چیز کو 3 بار کم ہی کرتا ہے. اگر آج آپ نے یہ شرٹ پہنا ہے تو آپ کل نہیں پہنیں گے. یہ زیادہ تر عورتیں آپ کو بتائیں گی, ایک سوٹ پہن کر اگر کسی محفل میں گئی ہیں تو دوسری بار نہیں جائیں گی. وہ کیا کہے گی, تیرے پاس ایک ہی سوٹ ہے, تو وہ دوسری مرتبہ دوسرا ڈریس پہنے گی. آپ جب کالج میں جاتے ہو تو اپنی شرٹ اور پینٹ چینج کرتے ہو, ورنہ اسٹوڈنٹ کہیں گے کہ کیا ایک ہی پینٹ اور شرٹ ہے تیرے پاس, بے عزتی ہوگی. اور گھر میں جب تم آتے ہو تو اگر بیوی نے ایک دن دال پکائی برداشت کر جاؤ گے, دوسرے دن پکا دی برداشت کر جاؤ گے, تیسرے دن دال پکا دی تو پھر پلیٹ اٹھے گی بیوی کی طرف چلے گی. تو گویا کہ تمہیں 3 دن دال
کھانا پسند نہیں ہے، گویا کہ تمہیں ایک ہی ڈریس جو ہے وہ مسلسل پہننا پسند نہیں ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ دال سالن جو ہے وہ چینج ہو، لیکن میں نے تمہیں دیکھا کہ تم نے دال کو ایک دن تو کھایا، دوسرے دن کھایا، تیسرے دن تم اکتا گئے، گویا کہ ایک چیز بار بار نہیں کھانا چاہتے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ پانی تم نے صبح بھی پیا، پانی تم نے دوپہر کو پیا، پانی تم نے پھر دوپہر کو پیا، پانی پھر تم نے شام کو پیا، پانی تم نے پھر عشاء کو پیا، پانی تم نے رات کو پیا۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ دال سے تو اکتا گئے تھے، پانی سے کیوں نہیں اکتا ہے؟ بولے پانی نہ پیے تو جان جاتی ہے۔ تو میں نے کہا بس مسئلہ حل ہو گیا، تو پانی کو بار بار پیتا ہے، جان بچ جائے، ہم نبی کا ذکر بار بار کرتے ہیں، ایمان بچ جائے۔